الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مطالعہ پاکستان جماعت ناہم کے جو امپورٹنٹ لانگ کویسچنز ہیں اس کا ہم انشاءاللہ ڈیلی طور پر ایک کویسچن کریں گے، ساتھ میں اس کے جو ایم سی کیوز ہوں گے یا مختصر سوالات جوابات ہوں گے تو ان کی بھی وضاحت ساتھ ساتھ ہم کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا لانگ کویسچن ہے وہ نظریہ ماخذ ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماخذ کہتے کس کو ہیں۔ ماخذ کا مطلب ہے اخذ کرنے کی جگہ، جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، جو اس چیز کا منبع ہے وہ اس کا کیا ہوگا، ماخذ ہوگا۔ تو نظریہ کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے یہ ہم آج دیکھیں گے کہ نظریہ کے ماخذ کیا ہیں۔ وہ میں نے اس کو نوٹ کیا ہے، آپ دیکھیں اس کو کہ نظریہ کے ماخذ 5 ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ تعلیمی مقاصد، مشترکہ معاشی مقاصد اور مشترکہ ثقافتی مقاصد شامل ہیں۔ اس کے لیے آپ نے اس کا جو کانٹیکٹ ہے وہ آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے، تب جا کر آپ کے جو ہے اس کے کویسچن میں پورے نمبر آ سکتے ہیں۔ جب آپ مکمل انفارمیشن لکھیں گے اور اپنی جو ورڈنگ ہے وہ کم سے کم یوز کریں گے بلکہ نہیں کریں گے، آپ بعینی ہی جو متن ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے اور وہ جو ہے آپ نے اپنے پیپر میں لکھنا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہم لیتے ہیں مشترکہ مذہب کو۔ میں نے چند چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ آریہ سماج، برہمو سماج، اسی طرح اسلام دشمن تنظیمیں ہیں اور شدھی اور سنگتن تحریکیں، شدھی اور سنگتن تحریکیں۔ تو ہم کانٹیکٹ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مشترکہ مذہب۔ مذہب جو ہے کسی بھی قوم کے جو نظریات ہوتے ہیں اس میں مین کردار سب سے زیادہ کس کا ہوتا ہے، وہ مذہب کا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس سوال میں بھی ہم کس کو کریں گے، مشترکہ مذہب کو کریں گے۔ مذہب محض چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں، آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا، جن کا مقصد کیا تھا، ہندوازم کی اشاعت کرنا اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا۔ اب یہ مختصر سوال میں بھی آ سکتا ہے کہ آریہ سماج اور برہمو سماج کا مقصد کیا تھا۔ ان کا مقصد تھا ہندوازم کی اشاعت کرنا، یعنی ہندو جو مذہب ہے اس کی اشاعت کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اور دوسرا مقصد ان کا تھا مسلمانوں کو نیچا دکھانا۔ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد کر دی، اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو بنانا، یعنی شدھی بنانا تھا۔ شدھی کا کیا مطلب ہے، بریکٹ میں لکھا ہے ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا۔ اور اسی طرح یہاں کی بک میں نہیں ہے لیکن ایک ان کی تحریک سنگتن بھی تھی۔ سنگتن کی تحریک جو تھی، شدھی کا مقصد غیر ہندوؤں کو ہندو بنانا اور سنگتن کا مطلب مسلمانوں کی نسل کشی کرنا، مسلمانوں کا قتل عام کرنا۔ یہ بھی ساتھ میں اس کے کیا تھی، یہ بھی تنظیم تھی۔ برہمو سماج کا بانی راجہ رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا۔ کانگریسی دور حکومت، کیونکہ کانگریس ہندوؤں کی جماعت تھی اور یہ دور حکومت رہا 1937 سے لے کر 1939 تک۔ یہ بھی آپ کا ایم سی کیوز بن سکتا ہے کہ کانگریسی دور حکومت کب سے کب تک رہا، اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں۔ کانگریسی دور حکومت نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت، مذہبی پہچان
اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے مشترکہ مذہب۔ سیکنڈ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد۔ مشترکہ سیاسی مقاصد میں کیونکہ سیاسی طور پر ہی جد و جہد کر کے کوئی قوم جو ہے وہ اپنا جو ہے معیار اور اپنی پہچان بنا سکتی ہے، اپنا تشخص جو ہے وہ باور اجاگر کروا سکتی ہے، تو مشترکہ سیاسی مقاصد بھی کسی بھی نظریہ کا کیا ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ماخذ ہے کہ اس قوم کے سیاسی نظریات کیا ہیں، سیاسی طور پر ان کی سوچ کیا ہے، سیاسی طور پر وہ حکومت حاصل کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، یعنی علیحدہ تشخص اور جمہوریت۔ جمہوریت نے رواج پڑا، اسی سے پھر مسلمانوں میں بھی یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہماری بھی جماعت ہونی چاہیے کہ جو نمائندگی کرے اور آخر کار جو ہے ہمارا بھی حکومت میں کیا بن جائے، حصہ بن جائے۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جد و جہد کی۔ انگریزوں کی آمد سے بر صغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ہوا، کیونکہ یہ مغربی نظام فکر ہے جمہوریت، جس میں جو زیادہ تعداد اس کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، یعنی ووٹنگ کے ذریعے حکومت کا عمل میں آنا، یہ جمہوریت ہے۔ اور اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ خلافت کا ہے۔ خلافت میں کیا ہوتا ہے، مجلس شورا ہوتی ہے اور وہ مشورے سے جو ہے وہ امیر کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ کیا کہلاتا ہے، تمام مسلمانوں کا خلیفہ یا امیر کہلاتا ہے۔ تو انگریزوں کی آمد سے بر صغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان بر صغیر میں اقلیت میں تھے یعنی تعداد میں تھوڑے تھے، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا، کیونکہ جمہوریت وہی نظام ہے کہ جس کی اکثریت ہوتی ہے اسی کی حکومت ہوتی ہے۔ تو مسلمان کم تعداد میں تھے، اس لیے مسلمانوں کا حکومت میں بھی حصہ کیا تھا، کم تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا، مسلمانوں کی الگ پہچان کیا ہوگی ابھرنے لگی، اور دوسری اقوام نے بھی مسلمانوں کو ایک حیثیت دینا اور ایک قوم، بحثیت قوم جو ہے وہ بحثیت قوم قرار دینا، وہ جو ہے اس میں شامل ہے۔ نمبر 3، مشترکہ سیاسی مقاصد۔ نمبر 3 ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ جی، کسی بھی قوم کے نظریات میں جو تعلیم ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیم بھی کس کے ضمن میں ہوتی ہے، نظریہ یا عقیدہ کے ضمن میں۔ جو کسی قوم کا نظریہ ہوتا ہے اسی نظریے کے عکس ہوتی ہے ان کی تعلیم، کہ تعلیم بھی ایسی دی جائے کہ جو اس قوم کے نظریات ہیں اس کو فروغ حاصل ہو۔ تو مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریہ کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے بر صغیر پر قبضے کے بعد ایک ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے یعنی اس کے خلاف انہوں نے کیا کیا، مظاہرہ کیا یا اپنے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا۔ اکثر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا، اور یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا، اور وہ ایک نظریہ کیا تھا، نظریہ اسلام تھا۔ کیونکہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہم آج بھی نظام پڑھا رہے ہیں، نظام تعلیم، تو یہ برطانوی نظام تعلیم جو انہوں نے بر صغیر پر قبضہ کے بعد جو نظام متعارف کروایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس کو پڑھ کر اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں، اور ہم انگریزوں کو کیا کریں، برتر محسوس کریں، ہمیں بڑا خیال کریں، ہمیں آئیڈیل تصور کریں۔ تو آج بھی جو ہے ہم اپنا نظام تعلیم وضع نہیں کر سکے، اور یہ بڑا ہی باعث افسوس ہے۔ نمبر 4 ہے مشترکہ معاشی مقاصد۔
زیادہ تر جو ہے مسلمان پہلے بھی کمزور تھے، اقلیت میں تھے، لیکن جب جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی تو اس کے بعد انگریزوں کا سارا جو ہے وہ غصہ اور انگریزوں کی ساری جو ہے اگینسٹ جو ان کی خیالات تھی، سوچ تھی، وہ سارے مسلمانوں کے خلاف کیا ہو گئی، متحد ہو گئی، اور انہوں نے معاشی طور پر مسلمانوں کا استحصال کرنا شروع کر دیا، ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تو کس طرح ہم دیکھتے ہیں کرتے ہیں، مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریہ کے ماخذ ہوتے ہیں۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں سارا کیا دھرا یا زیادہ کردار جو ہے وہ مسلمانوں کا تھا، اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس طرح کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جب ہندوؤں نے یہ بات کی تو پھر اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا۔ معاشی طور پر مثلاً کاروبار کے ان کے مواقع بند ہو گئے، جو جن کی زمینیں تھیں وہ جائیدادیں وہ چھین لی گئیں، جو فصلیں تھیں اناج تھیں وہ سارا کیا ہے لوٹ لیا گیا۔ اسی طرح جو ہے مسلمانوں کو معاشی طور پر بہت کیا کر دیا گیا، پیس دیا گیا، مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا۔ سب سے لاسٹ میں ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد، اور ثقافتی مقاصد میں جو ڈسکس ہوا ہے، ثقافت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، زبان ہوتی ہے، رہن سہن ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے، رسم و رواج ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ثقافت سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بک میں ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد میں انہوں نے اردو زبان کو جو ہے اردو زبان اور ہندی زبان کا آپس میں کیا کیا، موازنہ کیا، اور اردو ہندی تنازع جو ہے، اردو ہندی کا جو جھگڑا تھا اس کو یہاں پر ڈسکس کیا، اور مسلمان اور جو ہندو تھے وہ کیوں اردو کو رائج نہیں کرنا چاہتے تھے اور ہندی کو رائج کرنا چاہتے تھے، اس کی وجہ بھی سامنے آئی۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ ہندی ہندوؤں کی زبان تھی، اس لیے اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، یعنی اس کے لکھنے کا جو انداز تھا وہ عربی سے ملتا تھا، اس کا اردو کا رسم الخط جو ہے لکھنے کا انداز وہ کس سے ملتا تھا، عربی سے، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا مسلمانوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان دلوانے دینے کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ جب ان کی زبان پر ہی پابندیاں لگا دی گئیں، جب ان کی زبان ہی مطلب ہندی کو رائج کرنا چاہا، اردو کو ختم کرنا چاہا، تو پھر مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکتے، اس لیے بھی انہوں نے کیا کیا، ثقافتی طور پر بھی یہ بھی ایک نظریہ تھا کہ اپنی ثقافت کو بچانے کے لیے بھی ہم نے کیا کرنا ہے، ایک نظریہ اور ایک سوچ ہونی چاہیے مسلمانوں کی۔ جی اسٹوڈنٹ، تو آج کا ہمارا لیکچر اختتام کو پہنچا۔ آج ہم نے ایک لانگ کویسچن جو ہے پہلے ٹاپک سے، نظریہ کے ماخذ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو آپ اچھی طرح یاد کریں۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔